بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، ابھی میں اسلام آباد ہائی کورٹ سے واپس لوٹا ہوں۔ آج ہمارے وہی جو کنٹمپٹ کی پروسیڈنگ تھی، رانا شمیم صاحب جو گلگت بلتستان کی سپریم اپیلیٹ کورٹ کے فارمر چیف جج ہیں، ان کی ایفیڈیوٹ کے اوپر جو میں نے سٹوری دی تھی، اس کے اوپر جو کنٹمپٹ پروسیڈنگ ہو رہی ہے، تو اس سلسلے میں ابھی میں وہیں سے آ رہا ہوں۔ اور وہاں پہ چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ جسٹس اطہر منالہ صاحب وہ یہ کیس سن رہے تھے، اور اس میں میں ابھی گھر پہنچا نہیں، لیکن کچھ انٹرسٹنگ چونکہ ہیڈ لائنز بن رہی ہیں ٹیلی ویژن چینلز، کچھ اچھی سی زبردست قسم کی، جو ان کے لیے جیسے کہتے ہیں نا کہ چٹخارے والی خبریں ظاہر بن رہی ہیں ان کے لیے۔ اور یہ کہ جی کوئی کہہ رہا ہے جی کہ شمیم صاحب مکر گئے کہ پتہ نہیں میں نے ایفیڈیوٹ کو دیا ہے کہ نہیں دیا، لیکن اس میں کچھ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی میرے سے تو انصار عباسی نے بات ہی نہیں کی تھی، وہ دوسرے دن انہوں نے مجھ سے رابطہ کیا تھا۔ انصار عباسی کا تو نام نہیں لیا، کہ یعنی کہ رابطہ دوسرے دن کیا تھا۔ تو میں تھوڑا سا فیکٹس بتا دوں کہ جو وہاں پہ ہوئے۔ ایک تو یہ بات کہ جی اطہر منالہ صاحب نے جو آج کی بھی جو ہیئرنگ تھی، اطہر منالہ صاحب میں پہلے بھی آپ کو کہہ چکا ہوں کہ یہ ان ججز میں سے ہیں جن کی میرے دل میں بڑی رسپیکٹ ہے، بیکاز ان کا ایک بیک گراؤنڈ ہے، ان کے جو فیصلے ہیں، انہوں نے جوڈیشل موومنٹ میں جو ان کا کردار تھا، اور میں ان کو مطلب ہے کہ اس لحاظ سے ان کے پورے ان کو میں جانتا ہوں کہ وہ کس قسم کی شخصیت ہیں۔ تو اسی لیے جو ہم نے جب انہوں نے ہمیں شو کاز ایشو کیا، تو میں نے بھی، میر شکیل الرحمان صاحب نے بھی، اور جو ہمارے پنڈی کے ایڈیٹر ہیں، ہم تینوں نے ان کو لکھ کے دیا کہ ہم وکیل نہیں کر رہے، ہم خود پیش ہو کے آپ جو ہمیں پورا اعتماد ہے آپ کے اوپر، جو آپ فیصلہ کرتے ہیں ہمارے متعلق۔ اور میں نے تو بلکہ یہ بھی کہا تھا پچھلی دفعہ یہی والی بات کہ جی آپ میر شکیل الرحمان صاحب کو اور جو ہیں جو عامر غوری صاحب ہیں جو پنڈی کے ہمارے نیوز کے ایڈیٹر ہیں، کہ ان کو آپ بے شک اسپیئر کر دیں، تو میں تیار ہوں جو بھی جس قسم کے بھی کانسیکوینسز ہوں۔ تو آج کی جو انٹرسٹنگ اس لحاظ سے تھی کہ جی آج رانا شمیم صاحب پیش ہو گئے عدالت کے سامنے، تو زیادہ فوکس رانا شمیم صاحب کے اوپر ہی تھا، بلکہ ہم نے تو ایک بات بھی نہیں کی۔ میں ایک چھوٹا سا نقطہ ایک میں ایکسپلین کرنا چاہ رہا تھا، لیکن وہ بھی ہے رہنیا، مجھے اجازت نہیں ملی، لیکن ادروائز سارے کا سارا زیادہ جو فوکس تھا وہ رانا شمیم صاحب کے اوپر تھا۔ اور رانا شمیم صاحب نے جو سب سے زبردست بات کی وہاں پہ، وہ ان کی یہ بات تھی کہ انہوں نے یہ تو کہا کہ ہاں میرا ایک ایفیڈیوٹ ہے، اور انہوں نے کہا کہ وہ ایفیڈیوٹ لاک اینڈ کی میں، یعنی کہ وہ لنڈن میں ہے، اور وہ پہلے تو کہتے کہ میری فیملی کے پاس ہے، پھر انہوں نے ایکسپلین بعد میں کیا کہ میرا پوتا لندن میں ہوتا ہے، تو وہ تو چابی اور تالے کے اندر، مطلب ہے کہ وہ لاک اینڈ کی میں ہے، اس کو مطلب ہے کہ محفوظ طریقے سے رکھا ہوا۔ تو انہوں نے کہا کہ یہ سمجھ نہیں آتی کہ یہ جو ایفیڈیوٹ ہے وہ کیسے پہنچ گیا، یعنی کہ ان کے پاس کیسے پہنچ گیا، اور ظاہر ہے سبھی حیران تھے کہ کیسے پہنچ گیا۔ اور پھر عدالت بھی اس بات کے اوپر حیران تھی کہ یہ کس طرح سے ایفیڈیوٹ، وہ یہ جو کہتے ہیں کہ جی لاک اینڈ کی میں ہے۔ اچھا، انہوں نے ایفیڈیوٹ کے اوپر زیادہ بات نہیں کی، کہ ایفیڈیوٹ بار بار وہ پوچھ رہے تھے چونکہ جج صاحب کہ جی لیکن ایفیڈیوٹ کے اندر کیا کچھ لکھا ہے، تو انہوں نے اس کو ایکسپلین نہیں کیا۔ انہوں نے کہا کہ مجھے ذرا وقت ہے، ایک تو یہ کہ انہوں نے چونکہ جواب نہیں دیا تھا، تو وہ کورٹ نے ان کو 7 تاریخ تک جواب دے دیا کہ جی آپ 7 تاریخ سے پہلے 7 دسمبر سے پہلے اپنا جواب آپ دے دیں۔ اچھا، اس دوران ایک تو ایفیڈیوٹ کی یہ بات انہوں نے کی کہ میرا ایفیڈیوٹ تو لاک اینڈ کی میں ہے، تو یہ پھر سوال ظاہر ہے سب کے ذہنوں میں پیدا ہوا کہ یہ کیسے پہنچ گیا، مطلب انصار عباسی تک کیسے پہنچ گیا، کیسے یہ شائع ہو گیا۔ لیکن اس سے بھی جو ایک اور امپورٹنٹ بات ہوئی جس کی وجہ سے ہیڈ لائن ظاہر بنی، اور وہ بات شمیم صاحب نے یہ کی کہ میں نے ایک تو یہ خیر انہوں نے امپریشن ایسا دیا کہ انہوں نے اخباروں میں، میڈیا میں پڑھا نہیں کہ اصل میں جو ان کے حوالے سے لکھا گیا وہ کیا لکھا گیا تھا، لیکن انہوں نے یہ بات کی کہ مجھ سے تو جس دن خبر شائع ہونے کے بعد، مطلب اس دن رابطہ کیا، میرا نام انہوں نے خیر نہیں لیا تھا، لیکن انہوں نے یہ والا امپریشن دیا کہ انصار عباسی کی بات میری دوسرے دن ہوئی تھی، جبکہ ظاہر ہے میرا خیال ہے بھول گئے ہوں گے، ظاہر ہے ان کو یاد نہیں ہوگا۔ اور وہ یہ تھا کہ 15 نومبر کو ہی ہماری خبر چھپی تھی، 14 نومبر کو میرا ان سے رابطہ ہوا تھا، اور وہ میری جو خبر جو میری چھپی تھی، اس خبر کا جو پیرا نمبر 5 میں نیوز کی بات کروں، اردو میں بھی چونکہ ہمارے جنگ میں بھی چھپتی ہے ترجمہ اس کا، انگریزی میں چونکہ ہم تو نیوز کے لیے لکھتے ہیں، اس کا ترجمہ جنگ میں چھپتا ہے، تو جنگ میں جو نیوز میں چھپا اس کا پیرا نمبر 5، 5واں پیرا جو تھا، اس میں نے یہ لکھا تھا وین اپروچڈ آن سنڈے، یعنی جو خبر چھپی تھی وہ منڈے والے دن چھپی تھی، اور میں نے فائل کی تھی سنڈے والے دن۔ وین اپروچڈ آن سنڈے
Rana Shamim initially confirmed the content of the affidavit read to him on a WhatsApp call by this correspondent. मेरा उनसे WhatsApp कॉल से रब्ता हुआ था और मैंने वो जो एफिडेविट का कंटेंट था सारा उनको पढ़ के सुनाया था. ये मेरा पहला जुमला है इसका. और आगे देखें क्या लिखा है. Then he said that he couldn't hear this scribe clearly. अच्छा, कोई मसला था ऐसा कि मुझे लगा कि उनकी आवाज़ क्लियर आ रही थी लेकिन उनको शायद मेरी आवाज़ क्लियर जा नहीं रही थी, तो मुझे लगा ऐसे कि हमारी बात अब हो नहीं रही, क्योंकि मैंने ज़ाहिर है सिर्फ जब उन्होंने कंफर्म कर दिया तो मेरा कुछ और भी क्वेश्चंस थे मैं जो उनसे पूछना चाह रहा था. फ़र्ज़ करिए डिले क्यों हुआ, 3 साल वाली बात, या जो भी क्वेश्चन मेरे जहन में, किसी के जहन में भी हो सकते थे. अच्छा, जब उन्होंने मुझे ये कहा तो मैंने फिर उनको दोबारा, ही वॉज कॉल्ड बैक इमीडिएटली बट हिज व्हाट्सएप वाज फाउंड टर्नड ऑफ. ये मेरी खबर का हिस्सा है, उसी खबर का, कि जब मैंने दोबारा उनसे कॉल की व्हाट्सएप के ऊपर तो उनका मुझे व्हाट्सएप कॉल बंद मिली. फिर मैंने आगे लिखा कि ही आल्सो डिडंट पिक अप रेगुलर कॉल्स रिपीटेडली मेड टू हिम. फिर मैंने जब कहा कि व्हाट्सएप पे वो बात चूँकि नहीं हो रही तो चलो डायरेक्ट कॉल करता हूँ, डायरेक्ट नंबर के ऊपर उनको कॉल किया, बार बार कॉल किया, लेकिन उन्होंने फ़ोन उठाया नहीं. अच्छा, उसके बाद कोई तकरीबन ये जब चीज़ हो गई तो मैंने कहा हो सकता है पता नहीं वो, हालांकि इनिशियली उन्होंने कंफर्म कर दिया, मैंने कहा हो सकता है वो हेजिटेंट हो या कुछ और कोई मसला हो, मुझे समझ नहीं आई. तो मैंने एक वैसे वॉइस मैसेज भी उनको भेज दिया कि आपने कंफर्म तो कर दिया लेकिन मैं आपसे कुछ बात करना चाह रहा हूँ तो काइंडली मुझसे रब्ता कर लीजिएगा. अच्छा, फिर आगे मैंने लिखा कि लेटर हिज मोबाइल फोन वाज आल्सो फाउंड टर्न्ड ऑफ. अच्छा, पहले जो मैं बार बार उनको उनके मोबाइल नंबर पे कर रहा था, व्हाट्सएप नहीं डायरेक्ट नंबर के ऊपर कर रहा था, तो बाद में वो भी बंद मिल रहा था मुझे. तो फिर मैं वैसे उस वक्त मेरे दिल में ये समझा कि हो सकता है वो उनको पता लग, वो जब इनिशियली तो उन्होंने कर दिया कि कंफर्म कर दिया, मैंने कहा फिर पता नहीं, फिर आपको पता है कि बहुत से लोग डर जाते हैं कि पता नहीं ये किस किस्म की कोई खबर आ जाएगी और थोड़ा सा लोग हेजिटेंट हो जाते हैं. लेकिन कुछ घंटों के बाद, 3-4 घंटों के बाद, वो सारा रिकॉर्ड मेरे पास है, उन्होंने मुझे एक और नंबर से मोबाइल मैसेज भेजा और ये लिखा है, मैंने मेरी स्टोरी का हिस्सा है. मैंने क्या स्टोरी में लिखा है, आफ्टर अ ब्रेक ऑफ अ फ्यू आवर्स द फॉर्मर टॉप जज ऑफ गलगित बल्तिस्तान सेंट अ मोबाइल मैसेज टू दिस कॉरेस्पॉन्डेंट, अंसार अब्बासी को भेजा उन्होंने, फ्रॉम एन अदर नंबर कन्फर्मिंग द कंटेंट ऑफ द स्टेटमेंट. अच्छा, वो उनका जो SMS किसी और नंबर से आया तो उन्होंने मुझे लिखा सलाम करके, जी मेरे चूँकि भाई की, उसमें ये लिखा उन्होंने कि जी मेरे भाई की वफ़ात हो गई तो चूँकि मैं गांव में हूँ तो यहाँ मोबाइल कनेक्शंस का मसला है, तो ये जो है मैं आपको भेज रहा हूँ. उन्होंने फिर वहाँ पे कहा कि जो आपने मुझे जो कंटेंट जो है, वो जो आप जिस कंटेंट की बात कर रहे हैं मैं उसको कंफर्म करता हूँ. सो ये उन्होंने मुझे मैसेज भेजा और ये सब जितने भी कंफर्मेशंस हैं ये सारी ज़ाहिर है डिजिटल एक एविडेंस होता है, वो सारे का सारा जो एविडेंस है वो अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास है. लेकिन इंटरेस्टिंग बात जो मुझे लगी और ये कि, और जो हैरान भी हुए, कोर्ट भी हैरान थी इस बात के ऊपर कि ये क्या हुआ कि राना शमीम साहब जो हैं वो कहते हैं कि जो एफिडेविट है मेरा वो तो ताले में बंद है लंदन में, और वो यानी कैसे पहुंच गया अंसार अब्बासी के पास. तो अब शायद बहुत से लोगों को इंटरेस्ट होगा कि मैं किसी तरीके से मैं ये चीज़ बताऊं या मेरे से पता चल जाए, तो वो तो ज़ाहिर है आपको पता है सोर्सेज का मसला होता है तो आप डिस्क्लोज़ नहीं कर सकते. लेकिन ये है कि मैंने जो भी वो एफिडेविट था मैंने उसको पढ़ के उनको सुनाया था, उन्होंने वो कंफर्म किया. इस एफिडेविट का एक और भी बड़ा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है जो मैं इस वक्त डिस्क्लोज़ नहीं कर रहा, मैं कुछ दिनों में हो सकता है इसके ऊपर स्टोरी भी कर दूँ. एक और इंटरेस्टिंग इसका एक एस्पेक्ट है, लेकिन एनी हाउ ये अब सारा कोर्ट के अंदर है. और अब देखते ये हैं कि पहली बात तो ये है कि शमीम साहब अपने जवाब में क्या कहते हैं, और फिर वो एफिडेविट भी चूँकि उन्होंने पेश करना है तो वो वैसे ये कह रहे थे कि इतने दिनों में मैं लंदन से एफिडेविट ला नहीं सकता, एकदम से कैसे मैं ला के आपके सामने प्रेजेंट कर दूं. लेकिन एनी हाउ उनको कोर्ट ने तो कहा है कि आपने प्रेजेंट करना है. सो इम्पॉर्टेंट ये बात है कि देखते हैं कि वो अपना क्या व्यू पॉइंट देते हैं, एफिडेविट के बारे में क्या बात करते हैं. अगर फ़र्ज़ करें कि वो फ़र्ज़ करें कि कोई भी है एनी हाउ उनका राइट है जो भी वो मर्ज़ी जवाब दें, लेकिन एज़ फार एज आई एम कंसर्न जो मेरे पास एफिडेविट मौजूद था मैंने उनको पढ़ के सुनाया, उन्होंने उसको कंफर्म किया, और फिर ना सिर्फ मैंने कंफर्म किया, डिफरेंट टेलीविज़न चैनल्स के ऊपर उनको अप्रोच किया गया, उन्होंने टेलीविज़न चैनल्स को कंफर्म किया, ना सिर्फ टेलीविज़न चैनल्स को कंफर्म किया, उनके जो बेटे हैं वो अपीयर होते रहे. कभी किसी ने ये नहीं कहा कि ये जो एफिडेविट था ये वो वाला एफिडेविट था या नहीं था. ये तो अभी उन्होंने भी ये नहीं कहा, वो तो अभी ये हैरान है कि जो एफिडेविट मेरे ताले में पड़ा था वो यहाँ कैसे पहुँच गया. अच्छा, इसके अलावा इसमें एक और इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट ये था स्टोरी में कि
سوری آج کی ہیئرنگ میں کہ اٹارنی جنرل جو ہے وہ بھی پیش ہوئے، اور اٹارنی جنرل نے کہا کہ یہ بڑا سیریس ایشو ہے، اور انہوں نے جو ایک اچھی بات کی اور وہ یہ تھی کہ انہوں نے یہ کہا، اور یہ اسٹیٹ ظاہر اٹارنی جنرل اسٹیٹ کو ریپرزینٹ کرتے ہیں، انہوں نے یہ کہا کہ جی آپ اس کیس کو پرسو کریں. انہوں نے ریکمینڈ کیا، انہوں نے جج صاحب کے سامنے بات کی کہ آپ اس کیس کو پرسو کریں، اور آپ جو ہے وہ رانا شمیم صاحب کے اوپر فوکس کریں کہ ظاہر ہے یہ سب کچھ کیا ہوا، کیسے ہوا. اور وہ بلکہ اٹارنی جنرل اس بات پہ بھی حیران تھے کہ یہ کیسی بات ہے کہ 10 تاریخ کو آپ نے یہ ایفیڈیوٹ ایگزیکیوٹ کیا اور آج آپ کو یاد ہی نہیں ہے کہ اس ایفیڈیوٹ میں کیا کیا کچھ لکھا ہوا ہے. اس طرح کی باتیں بھی انہوں نے کی، لیکن انہوں نے امپورٹنٹ بات یہ کی کہ آپ ان کو کریں، لیکن آپ میڈیا کو جو آپ نے اس میں انوالو کیا ہے یا کنٹمپٹ میں، تو آپ میڈیا کو سپیئر کر دیں. تو یہ اٹارنی جنرل صاحب کی طرف سے اسلام آباد ہائی کورٹ کو کہا گیا. تو یہ انٹرسٹنگ ہیئرنگ تھی آج کی. اس میں اب ظاہر ہے میرے پاس کافی ہیں باتیں کرنے کی، جو ظاہر ہے بہت سی باتیں کچھ کر سکتا ہوں، کچھ نہیں کر سکتا، لیکن انشاءاللہ تعالیٰ میں جیسے آپ کو بتایا کہ صرف یہ نہیں، ایک تو جو میرا کانٹیکٹ ہوا شمیم صاحب سے، جس قسم کی بات ہوئی، وہ ان کے ساتھ کانٹیکٹ کا ایویڈنس ہے کہ جی 14 تاریخ کو میرا ان سے کانٹیکٹ ہوا، 14 نومبر کو، 15 کو خبر چھپی. نہ صرف یہ بلکہ انہوں نے کنفرمیشن کا جو ہے کہ جی کنفرمیشن جو انہوں نے کی کنٹینٹ کی، اس ایفیڈیوٹ کے کنٹینٹ کی، جو میں نے ان کو پڑھ کے سنایا اور جو میری خبر میں لکھا ہوا ہے کہ میں نے ان کو پڑھ کے سنایا اور انہوں نے کنفرم کیا، ایک دوسرے نمبر سے انہوں نے ایس ایم ایس کے کنفرم کیا، یہ سب چیزیں موجود ہیں. تو باقی ٹیلی ویژن چینلز ظاہر ہے ڈفرینٹ قسم کی خبریں لگائیں گے، وہ مسالہ بھی لگائیں گے، وہ ظاہر ہے لگانے دیں، اچھی بات ہے، میڈیا کا کام ہی یہ ہوتا ہے کہ. اور کچھ لوگ، میں بلکہ ابھی دیکھ رہا تھا کہ ٹویٹر کے اوپر بھی کچھ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی انصار عباسی کو تو پھنسا کے رکھ دیا. میرا ایمان میرے اللہ تعالیٰ کے اوپر ہے، میں بڑی صاف نیت کے ساتھ کام کرتا ہوں، میں بڑی ایمانداری کے ساتھ کام کرتا ہوں، میں بڑی احتیاط کے ساتھ کام کرتا ہوں، اور انشاءاللہ تعالیٰ میرے اللہ تعالیٰ میرا ایمان ہے کہ اس آزمائش سے بھی میرے اللہ تعالیٰ مجھے انشاءاللہ سرخرو کریں گے، اور میری دعا بھی یہی ہے میرے اللہ تعالیٰ سے. تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ بڑا جو بھی ہوگا اچھے طریقے سے ہوگا. اور مجھے الحمدللہ چونکہ میرا اپنے رب کے اوپر ایمان ہے، مجھے کسی بھی قسم کی کوئی پریشانی نہیں. ٹیلی ویژن چینل جو مرضی کہتے رہیں، یہ جو میرے محالف ٹیلی ویژن چینلز ہیں، یا جو چسکا لینا چاہتے ہیں، جو ہمارے صحافی ہیں یا آؤٹ سائڈ صحافی نہ بھی ہوں دوسرے، تو چلیں، ان کا ہر ایک بندے کا اپنا وہ ہے، جس کی جو طبیعت ہے، مرضی ہے، جو کرنا چاہے کر لے. تو اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے جی. جزاک اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.